کس کا نام آیا؟ دہن روشن زبان روشن. جو سمجھیں گے وہ میرے ساتھ رہیں گے اور بولیں گے. یہ جتنی شانیں میں ذکر کروں گا نا تقریر میں، یہ ساری شانیں ہمارے اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، اور جب ان شانوں کا ذکر ہوگا تو پھر ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے. کن جملوں میں؟ سبحان اللہ. اور یہ طبیعت میں یہ نہ رکھنا کہ سبحان اللہ پتہ نہیں کہنا محفل میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. حدیث بخاری شریف کی بالکل آخری، بخاری شریف ہے تو لاؤ میں دکھا دیتا ہوں، بالکل لاسٹ حدیث بخاری شریف کی یہی ہے جو سبحان اللہ کی فضیلت پہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ، آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ذرا ایک مرتبہ سب احباب کہیں سبحان اللہ. کچھ زور لگا ہے؟ جسم کا کچھ کم ہوا ہے؟ بتائیے. کچھ کیپیسٹی میں فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا. لیکن اب حدیث کا جملہ سن لے. فرمایا یہ جملے ایسے ہیں خفیفتان، بڑے خفیف ہیں، ہلکے ہیں، بوجھل نہیں ہیں، علی اللسان، زبان کے اوپر. یہ جملے سبحان اللہ کے وہ ہیں کہ جو زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن ترکڑی میں جب نامہ اعمال تلے گا ادھر نیکیوں والے پلڑے میں ان کا بڑا وزن ہوگا. زبان پہ ہلکے، ادھر وزن. اور فرمایا یہ ایسے نہ سمجھنا حبیبتان عند الرحمن، یہ جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں. بولی اللہ کو بڑے پسند ہے. کسی کا کام نہ بنے، کہیں سفارش کرانے کی ضرورت نہیں، بس اس کی تسبیح کرو، اس کا وظیفہ کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے اس بندے پہ کرم کرتا ہے جو اس وظیفے کو کر کے اپنے اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے. اللہ اس پہ کرم کرتا ہے. میں پھر وہ اپنی گربائی آپ کو سنانے لگا ہوں، سمجھ آئے تو میرے ساتھ رہنا ہے. آپ نے زبان پہ کس کا نام آیا؟ اور سمجھیے، دہن روشن زبان روشن. ہمارا دہن روشن، زبان روشن، بلکہ زمین روشن، زمان روشن، مکان و لا مکان روشن. اور ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن. ادھر فقط شم محمد ہے مگر کل جہاں روشن. کچھ سمجھ آئیے؟ زبان پہ کس کا نام آیا؟ دہن روشن زبان روشن، زمین روشن زمان روشن، مکان و لا مکان روشن. ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن. ادھر فقط شم محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن. اب ایک ربائی اور سنیے. یہ پوری احادیث کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی. مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی تو خدا تک کسی کی، بولیے خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی. اور یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز، بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، میں اور آپ، پہلی بات ہے کہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. کیا وجہ؟ ہمارا وجود کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام ہی نہ ہوتے، وہی نہ ہوتے تو جب ابا نہ ہوتے تو اولاد ہوتی، نہ ہوتے تو جب ہم ہی نہ ہوتے تو پھر اشرف افضل اکرم
اشرف المخلوقات کون ہوتا؟ یہ ہمیں کس وجہ سے اشرف ہونا نصیب ہوا، افضل ہونا نصیب ہوا، اعلیٰ اور ارفع ہونا نصیب ہوا؟ بولو، میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ ساری شانیں جو ہماری ہیں امت کی، یہ ساری شانیں صدقہ ہیں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ستودہ سے۔ جس میں مسجد جو باہر جائے گا، گلیاں میریاں ہوں گیا، رستہ دینے والا ہوئے گا، تیر بھی ہوئے گی، اس ویلے تینوں کوئی شاید نظر نہ آتی ہوئے گی۔ اس شوقی دے اندر اللہ نے کمال عطا کر دیتا ہے، میرا ہاتھ لگن دی وجہ دے نال یہ 10 ہاتھ تیرے اگے چانن کرے گی، 10 ہاتھ تیرے پیچھے چانن کرے گی۔ جس ویلے تو گھر دے اندر جائے گا، ایک چیز تیرے گھر دے اندر ہوئے گی، اس نو ماری، اتنا ماری کہ وہ باہر نکل جائے، چونکہ وہ شیطان ہے جڑا اس جگہ ہوتے موجود ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں نکلیا وا، کھجور دی سوٹی میرے ہاتھ اندر ہے، وہ چھڑی میرے ہاتھ اندر ہے، اجے مسجد چوں باہر نکلن دی دیر ہے، 10 ہاتھ اگے روشنائی ہو گئی، 10 ہاتھ پیچھے روشنائی ہو گئی۔ میں خریت دے نال گلیاں بازاراں اندر چلتا چلتا میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر دے اندر میں جا کے ویکھیا کی ہے، میں ویکھیا کہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس نو میں اسے چھڑی دے نال اتنا ماریا کہ میرے گھر وچوں باہر نکل گئی۔ وہ شیطان سی جڑا باہر نکلیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ترانے والا پڑھ لگ پے، اج کر دیون گے یا رب العالمین، سارے نبیاں دا شان بڑا بڑا اور بڑا ہے، سارے رسولاں دا شان بڑا اعلی ہے، یا اللہ سب نو معجزات تے کمالات عطا فرمائے نہیں، پر تیرے حبیب محمد مصطفیٰ اور میرے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا شان ہے۔ ترجمہ میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مشہور زمانہ کلام کے اندر آپ نے ترجمہ کیتا ہے ایسے گل ہر نبی دا شان آلہ، ہر نبی دا مقام آلہ، پر ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، آپ کی کیا شان ہے۔ آپ ترجمہ کر دیا فرما دے رہے، ملک کون میں انبیاء تاجدار، 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 بزرگ بھی پڑھو، بچے بھی پڑھو، جوان بھی پڑھو، صحت مند بھی پڑھو کہ بیمار بھی پڑھو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ انہاں زبانوں انشاءاللہ جہنم نبی، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والیے تو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات جو افضل تھے اعلیٰ نے بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، سارے نبیاں جو اعلیٰ، سارے رسولاں جو اعلیٰ، سارے پیغمبراں جو اعلیٰ، میرے امام ترجمہ کر دے نے فرما دے نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پنجوری مل کے درایا کو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ اگے میرے امام فرماندے نے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ۔ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے وہ شانہ عطا کیتیاں نے، وہ فضیلت عطا فرمائیاں نے جڑیاں اس کائنات کے اندر خدا دی خدائی کے اندر کسی نو نہیں ملیا، میرے اللہ کسی نو عطا نہیں فرمایا۔ میرے چھوٹے بھائی حافظ ضیاء المرتضی اسلم صاحب جڑی گل والی اشارہ کرتے سن کہ علامہ صاحب دسن گے جبریل علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے، آؤ میں روایت پیش کر دیا۔ اس روایت کی راوی کون ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کباد یما جان حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی پیاری امی جان حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما دیا نے ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 بری جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چائے نے کتنی بری بولو 26,000 بری۔ اج پتہ نہیں حبیب دے دل وچ کی خیال تشریف لے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بڑیاں بڑیاں سونیاں کل گیا ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ لوکاں کل گیا ہیں، ہر رسول دا سیابی ہے، ہر نبی دا سیابی ہے، رسول الملائکہ ہے، دس تے صحیح ایڈے ڈیالا ویکھے نہیں۔ جبریل دس کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھیا ہے جی؟ جبریل دس کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھیا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کردے نے سونیا سوال فرمایا جے ہن جبریل دا کیتا سن لو، جبریل دا جواب سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دس کی دا جواب ہے، تو کی پیش کرنا چاہنا ہے؟ عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب ہے کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلما را رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والے میں زمینہ دے مشرق بھی کھولے نے، زمینہ دے مغرب بھی کھولے نے، پر تھوڑے ورگا افسر تے آلہ کتے نظر آیا ہی کوئی۔ مبارکہ دے دے اور ہم دیکھیں
اے آمنہ تیرو مبارک ہوئے، تو امام الانبیاء دی ماں بننے والی ہے، تیری گودی دے اندر اللہ دا حبیب ہونے والا ہے، تیری گودی دے اندر اللہ دا محبوب ہونے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جنہوں آخری رات آ گئی، اے رات جس رات کے اندر ملا شریف ہویا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جلوہ گر ہوئے نے، اما جان دی گودی انور دے اندر تشریف لے آئے نے، وہ رات آ گئی جنہوں لیلۃ المیلاد آندے ہو، اگلے دن جلوس کڈیا جاندا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، یہ رات آ گئی ہے۔ اما جی فرما دیا نے میرے کو جناب شفا بیٹھیاں ہویاں نے، ایک میرے کو جناب فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے رضی اللہ تعالی عنہما، آدیاں نے میں اپنی گردن جھکائی ہے، میں انتظار کر رہی ہوں کوئی ایسیاں بیبیاں آ جان جڑیاں تجربہ کار ہون، میلاد دا ویلا ہے، ڈلیوری دا ویلا ہے، کوئی ایسی خواتین آ جان جڑیاں میرے نال آ کے کوپریٹ کرن، جڑیاں آ کے میرے نال تعاون کرن۔ اما جی فرما دیا نے اچانک میں اپنی گردن اٹھائی ہے تے میں ویکھیا کی ہے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے، کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے، میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے۔ ایک کہون والی بی بی اندر آئی، پھر دوجی اندر آئی، پھر تیجی اندر آئی، پھر چوتھی اندر آئی، ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والی ہو، میں تانوں جاندی نہیں، میں تانوں سجاندی نہیں، میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں، تسی میرے علاقے دیاں نہیں، میرے قبیلے دیاں نہیں، میرے محلے دیاں نہیں، میریاں آنڈنا گوانڈنا تے پڑوسنا نہیں، یہ تہاڈے قد لمبے نے، لباس سرباں والا ہے، نہیں آن والی ہو تسی کون ہو؟ جڑی اما جی پہلے آئیاں نے فرما دیاں نے اے آمنہ فکر نہ کر، نہیں آمنہ گھبرانا، میں تیری اما حوا آ گئی میں تیری اما حوا آ گئی یہ تینوں پتہ ہے نا ماواں نوں بڑے فکر ہوندے نے، میں تیری اما حوا آ گئی جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئی نے، جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئی نے، جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئی نے۔ اما جی فرما دیا نے بھی آئیاں کہڑے کام واسطے ہو، یہ تہاڈا پرپز کہڑے مقصد واسطے آیا ہو؟ اما حوا جواب دے دیا نے اے آمنہ غم نہ کر، اے آمنہ دل چھوٹا نہ کر، گھبرانا، اسی مائیاں پڑھ کے نہیں آئیاں، اسی تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آ گیا۔ رحمت کے آثار نظر آئے، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ وہ ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے چڑیاں دی بولی دا ترجمہ کیتا ہے، وہ چڑیاں ایک دوجے نوں آندیاں اڑ گیا نی سیو نی اج آیا سدا مدنی ماہی پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر، تے ہمیاں نے بھی سیو
جی فرما دیا نے پھر میں یہ دیکھا ہے رات جا رہی ہے اجالا آ رہا ہے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے سفیدہ سہر نمودار ہوتا ہے پیا جس ویلے نو پرانے بابے آتے ہوتے سن وہ تو اجے بھی ستا ہے اٹھ نور پیر دا ویلا آ گیا ہے پرانے بابے جانتے نے جملے اصل بھی سنے نے جملے نور پیر دا ویلا یہ کیڑا ویلا ہے جدوں میرے تواڈے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ ویلا ہے نور پیر دا ویلا جی فرما دیا نے نور پیر دا ویلا انہوں عربی وچ لکھیا گیا ہے عند طلوع الفجر جدوں سفیدہ سحر نمودار ہویا ہے فجر صادق طلوع ہو گئی ہے وہ ویلا ہے فرما دیا نے ایک دائی سجے وے ایک دائی کھبے وے ایک دائی اگے وے ایک پیچھے بیٹھی ہے اما جی پھر کی ہویا آج میلاد اما جی فرما دیا نے پھر میں دیکھیا ہے خارج منی نور فرما دیا نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا میرے وچوں نور دا بولو کھاتا ظہور ہے نور 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 سبحان اللہ نور اما جی نور دا ظہور ہویا ہے تے آیا کون ہے فرما دیا نے نور سارے بولو نور اما جی کون آیا ہے فرما دیا نے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا سارے مل کر میرے سے آنکھوں نور والا آیا ہے 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 نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے میرے سارے آنکھوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو چنڈا میرے کو بھی کوئی
پر ساڈے بازو تے جھنڈے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موجود نے بازو نو فضا وچ لہرا کے نبی دی عظمت دے جھنڈے بنا کے مل کے ذرا کو سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور بچھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور بچھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور بچھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ستاروں سے کہہ دو اب کچھ کرے مہتاب منور آتا ہے پیغمبر تو سب آ ہی چکے پیغمبر تو سب آ ہی چکے اب ان سب کا پیغمبر آتا ہے پیغمبر تو سب آ ہی چکے اب ان سب کا پیغمبر آتا ہے سب نبی سب رسول سب پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لا چکے تو آخر میں ختم نبوت کا تاج سر انور پہ سجا کے کون ذات آئی بولیے کون آئے ہمارے غمخوار آقا تشریف لائے بے بسوں کے بس آئے بے کسوں کے کس آئے بے چاروں کے چارہ تشریف لائے بے سہاروں کے سہارا تشریف لائے بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ساری جہالتیں ختم ہو گئی بیٹیوں کو اللہ نے عزت عطا فرما دی پھر روپ عطا کیے بیٹی بھی ہے بہنا بھی ہے خالہ بھی ہے پھوپھی بھی ہے چچی بھی ہے تائی بھی ہے یہ سارے روپ عطا کیے اس لیے میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موصل کائنات ہے اللہ نے بیچ کر اتنا بڑا انعام عطا کیا اس امت کو اس کائنات کو کہ اس انعام کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ سب حضرات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شروع سے لے کر اب تک ہماری جتنی محفل پاک رہی غلطیوں سے درگزر فرما کر اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبول